دیکھیے ذرا غور سے دیکھیے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں اللہ کی قدرت کیا اشارے دے رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں کی لکیریں آپ سے کیا کہہ رہی ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں آپ کے سارے کام اور کیسے ہوں گے پورے آپ کے سارے ادھورے کام۔ نہ جانے کیا لکھا ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں اور آپ کے ہاتھوں کی لکیریں آپ کو کیا دے رہی ہیں پیغام۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی مولج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کی چھوٹی انگلی تیسری انگلی کی لائن سے بڑی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہیں آگے بڑھتے رہیں گے۔ کوشش آپ جو کوئی بھی کرتے رہیں گے، ہر بار آپ کچھ نہ کچھ پاتے ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ کی سب سے چھوٹی انگلی تیسری انگلی کے لائن کے نیچے آتی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی زندگی بھر لاحق رہے گی ہی رہے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ کوئی امتحان ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا۔ چیزیں آپ کی زندگی میں متوسط ہی چلتی رہیں گی اگر چھوٹی انگلی آپ کی تیسری انگلی کے لائن کے برابر رہے گی۔ جن کی چھوٹی انگلی لائن سے آگے نکل گئی وہ آگے اور زیادہ نکلنے کے لیے یا معیزو پڑھیں، اور جن کی انگلی رہ گئی چھوٹی وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، وہ پڑھیں یا بدی و لجائے بالخیر۔ پھر آ جائیے اپنے ہاتھ کے شیپ کی جانب۔ اگر آپ کا ہاتھ قدرے بڑا ہے تو سمجھ لیجئے کہ معاملات کے حوالے سے اس کی گرفت بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط رہے گی، یعنی کہ جو کوئی بھی کام آپ کریں گے اس میں خیریں برکتیں قدرتی طور پر شامل ہوتی رہیں گی۔ اگر ریکٹینگولر شیپ کہیں گے اگر ہم بڑے ہاتھ کو تو چھوٹے ہاتھ کو ہم کہیں گے اسکوائر شیپ کا۔ اگر آپ کا ہاتھ قدرے چھوٹا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دسترس آپ کی چیزوں کی جانب کم سے کم رہے گی، یعنی کہ محنت تو کریں گے آپ بہت ہی زیادہ لیکن امید کی روشنی آپ تک کم ہی پہنچ پائے گی۔ اور اگر آپ کے ہاتھ کا سائز نارمل ہے، یعنی کہ نہ ہی یہ لمبائی میں ہے نہ ہی چوڑائی میں، درمیانے ہاتھ کا مطلب بس یہی ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی جتنی ہو سکے امداد کیجیے۔ بڑے ہاتھ والوں کو اپنی دسترس کو مزید بڑھانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور چھوٹے ہاتھ والوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے یا اللہ ہو یا قدوس ہو یا کبیر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنے نصیب کی بھلائیوں کا انتظار ہے تو ان بھلائیوں کا انتظار آپ کو مزید نہیں کرنا پڑے گا، بس شیئر کا بٹن دبائیے۔ ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں ہوتا، بس یہ سب کچھ پہلے سے انسان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو کوئی بھی وہ کوشش کر رہا ہے کیا وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں، یا پھر محنت جو کر رہا ہے انسان اس کا پھل اسے کب ملے گا۔ یہاں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی لکیریں اگر آپس میں برابر ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی سب کچھ برابر ہی چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کے دونوں ہاتھوں میں لکیریں اوپر نیچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کی چیزیں اوپر نیچے ہی چلتی رہیں۔ اگر آپ کو دونوں ہاتھوں کو قریب لانے سے درمیانی لائن کو برابر بے بنتا ہے تو اس بے کی وجہ سے آپ بے شمار دولت پائیں گے، بے شمار عزت اور بے حساب وقار پائیں گے۔ اور اگر یہ بے ٹوٹا ہوا بنتا ہے یا اوپر نیچے بنتا ہے تو اسی ٹوٹے ہوئے بے کی وجہ سے لوگ آپ کو بلا وجہ رسوائی کی طرف دھکیلتے رہیں گے اور بلا وجہ بے شمار آپ کو دھوکے ملتے رہیں گے۔ پھر بے قدری آپ کو ایسی ملے گی کہ آپ کی ہر کوشش بے وقت ہو کر رہ جائے گی۔ روشنی کا کیا مطلب کہ اب دن نکل آیا، اب تاریکی کا اندھیرے کا کوئی کام نہیں۔ تبھی تو وسوسے بھی رات کی تاریکی میں ہی انسان کو اکثر آتے ہیں۔ شیطانی کسی بھی وار کو اپنے تک پہنچنے مت دیجیے، اپنے آپ کو اندر سے پاک کیجیے۔ روشنی سینٹر ہے ہی آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے روحانی طور پر۔ اپنی ظاہری دنیا کو ٹھیک کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ اپنی باطن کی دنیا کو روشن کیجیے۔ اپنے روحانی معاملات کی صحیح آگاہی کے لیے، اپنے صحیح روحانی استخارے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے اندر کبھی کبھار ٹاس کو جیتنے یا ہارنے سے بھی آپ کی جیت یا ہار کی ڈائریکشن طے ہو جاتی ہے، لیکن آپ خود ہی سوچئے کہ یہ تو قسمت کا کھیل تھا۔ کیا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ٹاس جیتنے کی پریکٹس کریں گے یا پھر اپنی کرکٹ کو آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ ویسے بھی جیت اور ہار تو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پھر ہے کیا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایم، وی یا ایکس قدرتی طور پہ بنتا ہے تو اس بارے میں مکمل طور پہ تفصیلی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر بے شمار بھروسہ کیجیے، ان دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا کا سہارا لیجیے۔ کمنٹس میں چلے آئیے، پھر دیکھیے کیسے دعا کے ذریعے آپ کی قسمت اور حالات بدلتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا غور سے دیکھیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا ہے
اور بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اب اپنے ہاتھ کو ایسے سیدھا کر کے اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی تیسری انگلی پہلی انگلی سے بڑی ہے تو آپ کو اپنے آس پاس کے دھوکے بازوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اگر آپ کی شہادت کی انگلی تیسری انگلی سے بڑی ہے تو سمجھ لیجئے کہ لوگوں کی بھلائی کا کام اللہ رب العزت آپ سے لینے والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی شہادت کی انگلی آپ کی درمیانی انگلی کے برابر نظر آئے تو سمجھ لیں گے پوری دنیا میں تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی اپنا مقام بنانے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس یہ الفاظ رکھ لیں میرے اپنے پاس کہ یا اللہ یا خالق و یا خبیر پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی بھی خسارہ نہیں پائے گا۔ اپنی مٹھی کو بند کیجیے، اپنے ہاتھ کی جانب دیکھیے۔ اس طرح اگر آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اگر کراس یا ایکس کا نشان بن رہا ہے تو اپارچونیٹیز آپ کو کم ملیں گی زندگی میں، اور لوگ آپ کو پرائیورٹی کم دیں گے۔ اور اگر مٹھی بند کرنے کی صورت میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان وائے بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی تو ضرور، لیکن آپ کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر تین دھاری تلوار بن رہی ہے یعنی کہ ٹرائیڈنٹ بن رہا ہے تو سمجھ لیں کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا آپ کو اکثر اور بار بار کرنا ہوگا۔ قسمت بے شک ہمارے ہاتھوں میں لکھی ہو سکتی ہے، لیکن قسمت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، اس بات پر پھر کیا رونا۔ انہی ہاتھوں سے خوب ساری محنت کیجیے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا کہ جتنی کہ اس نے کوشش کی۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو پیٹتے کوستے رہنے سے لاکھوں درجے بہتر ہے کہ انہی ہاتھوں کو اٹھائیے اور خوب ساری دعائیں مانگیے۔ کمنٹس میں چلے آئیے، اپنی زندگی کا سارا دکھ ساری تکلیف، اپنے آگے زندگی کا سارا پروگرام بتائیے۔ یہاں کراچی پاکستان روشنی سینٹر میں دعائیہ لسٹیں بن رہی ہیں، اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ کوئی بات اگر آپ کے دل کو بھائی ہو تو ان باتوں کو آگے بڑھائیے، اور اگر ہو زندگی میں کوئی بھی مشکل سوال تو ان نمبروں کو ملائیے، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔